سب کی خدمت میں، اور اس کے بعد جو ہم اپنے ڈویژن کے جو تنظیمی عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، تو ان سب کے ساتھ یہاں پہ آ کے ملاقات کرنے کا مقصد 28 مئی کو جو یوم تکبیر ہے، جس دن تخلیق پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوا، اور آج اگر پاکستان اپنے پورے قد سے تمام تر مسائل کے باوجود اگر پورے وقار سے اور اپنے وجود سے کھڑا ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا ہے، ورنہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اگر 28 مئی کے دن یوم تکبیر کے دن پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت نہ بنتا، تو ہمارا ازلی دشمن ملک جو کشمیر جو ہے وہ ہماری جو سابقہ حکومت ہے اس کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اس کو ہڑپ کر چکا ہے، لیکن اسے اگلنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی، تو شاید وہ ہمارے وجود کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا۔ تو اس موقع پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بہاول پور میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اس جلسے کے انتظامات کو اور اس جلسے سے متعلق تیاریوں کو جو ہے وہ میں بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ شیئر کرنے اور اپنے ان دوستوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو بھی جو معاملات ہیں ان کو بہتر انداز سے جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ، تاکہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے آج فیصلے کریں اور ایک بھرپور جو ہے وہ جلسہ کریں۔ اس جلسہ سے میڈم مریم نواز اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ اگر کسی صورت میں آپ کے علم میں ہے کہ جو حالات جو ہے وہ جن نازک حالات سے اس وقت ملک بھی اور حکومت جو گزر رہی ہے، تو اگر کوئی وجہ بنی تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ایک پروگرام اور اس بارے میں آج دوستوں سے مشورہ یہ بھی ہوگا، ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر میاں نواز شریف ویڈیو لنک پہ اس دن جو ہے وہ اس جلسے سے اپنے کارکنوں سے، اپنے ووٹر سے، اپنے سپورٹر سے جو ہے وہ خطاب کریں۔ آج کا میری یہاں پہ آمد کا، میرے دائیں بائیں بیٹھے میری پارٹی کے قائدین کا اور جو ہمارے ورکرز اور پارٹی عہدیداران ہیں ان سے ملنے کا یہ واحد موضوع اور مقصد ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ دیکھیں، نون لیگ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آلریڈی اتحاد میں ہے۔ ہم ایک اتحادی حکومت میں اس سے پہلے متحدہ اپوزیشن تھی، اس کے بعد ایک اتحادی حکومت ہے، لیکن ابھی تک ہمارا کسی کے ساتھ الیکشن الائنس نہیں ہے۔ الیکشن الائنس جو ہے وہ کس جگہ پہ کس طرح سے اور کس حد تک ہوتا ہے، یہ بات ابھی قبل از وقت ہے۔ الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ الیکشن ملک میں جنرل الیکشن کے حوالے سے آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ روزانہ کیا سرائیاں ہوتی ہیں میڈیا پہ کہ آج حکومت جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، گو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ اپنی نظر میں کب تک دیکھ رہے ہیں جنرل الیکشن؟ دیکھیں، یہ اس بارے میں کوئی اگر آپ تھوڑی سی آپ میڈیا کے دوست ہیں، تھوڑی سی آپ اگر اپنی یادداشت کو تازہ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے
وہ عدم اعتماد کے بھی حق میں کوئی اتنی پرجوش نہیں تھی، لیکن جب متحدہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا تو پھر ہمیں ساتھ چلنا پڑا۔ میں یہ بات بھی اگر کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے، اور ہمیں ہمارے اتحادیوں نے، ان کا بھی ایک آرگومنٹ تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کو ہمیں وہ کھینچ کے لے گئے، اس میں بھی ایک دلیل تھی، اس میں بھی ایک جو ہے وہ آرگومنٹ تھا، اور اس آرگومنٹ میں بھی ایک وزن تھا۔ یہ کہنا کہ جی ملک اس وقت اس بری پوزیشن میں ہے، اکانومی کا بٹھا بیٹھ چکا ہے، اور یہ نااہل اور بدبخت ٹولہ جو ہے اس ملک کو برباد کر چکا ہے، اور اگر آپ کیئر ٹیکر کو بٹھا دیں گے اور کیئر ٹیکر جو ہے وہ آ کے 70 روپے پٹرول بڑھا دیں گے اور 70 روپے ڈیزل بڑھا دیں گے اور 40 روپے پٹرول بڑھا دیں گے، یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ کھانے کے لیے نوالا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آپ اس تباہی کو روکیں، اس تباہی کو کیپ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلیں۔ لیکن بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کا زیادہ رجحان یہی تھا کہ ہمیں الیکشن میں جو ہے وہ جانا چاہیے، لیکن جو یہ پچھلے دنوں متحدہ یعنی اتحادی حکومت کی جتنی بھی اکائیاں ہیں، تمام جماعتیں جو ہیں وہ جب بیٹھی ہیں، تو ان کا یہ فیصلہ ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت جو ہے وہ پوری کرے گی۔ گزشتہ روز جیسے شیریں مزاری صاحبہ کا یہ واقعہ پیش آیا گرفتاری کا، اس کے حوالے سے کیا یہ مزید حکومت جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی گرفتاریوں کے لیے کوئی اپنا حکمت عملی اختیار کی؟ اسی میں سے ایک سوال ایڈ کر دیکھیں شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں، میں اور ایڈ کر لیں، انہوں نے آپ کا نام دیا سر، یہ بتائیں کہ شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں حمزہ شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، آیا کہ کوئی خاتون کوئی بھی جرم کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے؟ تو کہاں آپ انصاف کا آواز لے کر آیا کہ تو کہاں انصاف؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ جو میں نے ابتدائی انفارمیشن حاصل کی ہیں، جب زرعی اصلاحات ہوئی تھی 70 کی دہائی میں، غالباً ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں، تو اس وقت شیریں مزاری صاحبہ کے جو ان کے والد یا ان کے تایا چچا تھے، تو ان کی کافی ساری زمین جو ہے وہ مزارعین میں تقسیم ہو گئی تھی اور ان کے نام لگ گئی تھی۔ ان کا یہ کہنا کہ میں اس وقت بالکل بچی تھی، یہ درست ہوگا، لیکن جب یہ خود جو ہے انہوں نے ہوش سنبھالا اور انہوں نے جو ہے وہ جب سارے معاملات کو دیکھا اور حکومتی اثر و رسوخ حاصل ہوا، تو انہوں نے ان غریب مزارعین کو زمین جو کہ حکومت کی طرف سے ان کو مل چکی تھی، ان کو دینے کی بجائے انہوں نے خود واپس اپنے نام لگوا لی، ان سے خریدی بھی نہیں، بلکہ جال سازی سے وہ تحصیلدار اور پٹواری کا جو وہ میوٹیشن کا چکر ہوتا ہے، اس میں جو ہے ان سے زمین جو ہے وہ ان سے اپنے نام کروا لی۔ بینیفیشری یہ ہیں کہ تقریباً 1300-1400 ایکڑ جو ہے وہ اراضی ہے، 40,000 کنال ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی 800 کنال کی ایک علیحدہ ٹرانزیکشن ہے، وہ بھی فیک ٹرانزیکشن ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ انکوائری شروع ہوئی ہے جب ابھی ہماری گورنمنٹ نہیں بنی تھی۔ ہماری گورنمنٹ کے آنے سے پہلے یہ انکوائری شروع ہوئی، اس انکوائری کے نتیجے میں مقدمہ درج ہوا، اس مقدمے کے درج ہونے کے نتیجے میں غالباً انہوں نے کو عدالت سے وارنٹ حاصل کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے انہیں گرفتار کیا۔ اب دیکھیں یہ گرفتاری جو ہے یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کام ہے، یہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، یہ حکومت کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کرواتا نہیں پھرتا، یا وزیر داخلہ جو ہے وہ ہر کیس میں جو ہے وہ فوکس کر کے نہیں بیٹھا ہوتا کہ جی کون گرفتار ہو رہا ہے کون گرفتار نہیں ہو رہا۔ یہ ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے متعلق انکوائری کا حکم دیا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ ہم انکوائری کروائیں گے، اس میں جو کیس سے متعلقہ حقائق ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے کوئی انلیگل قدم اٹھایا ہے
تو اس کے متعلق بھی جو ہے وہ بات سامنے آ جائے گی اور اس کے اوپر قانون کے مطابق ایکشن ہوگا۔ ایک کر لیں، آپ کر لیں، آپ کر لیں۔ پیٹرول پرائسز بڑھائی جائیں یا نہیں بڑھائی جائیں، اور یہ بھی بیانات آئے تھے کہ پیٹرول پرائس بڑھانے سے بہتر ہے حکومت ہم اسمبلیاں توڑ دیں، تو یہ 1 جون کو کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا اسمبلیاں رہیں گی یا پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، میں کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں جو ان کی بحث مباحثہ پچھلے دنوں سے سنتے آ رہے ہیں، اس سے جو ایک تصور ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا وہ انتہائی ناقص اور غلط معاہدہ کیا گیا۔ اس میں پاکستان کو جکڑ دیا گیا، یعنی پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ بینک کے سپرد کر دیا گیا، کوئی آئی ایم ایف کے سپرد کر دیا گیا۔ یعنی ایسا یہ نالائق ٹولہ جو ہے، اس نے ایسا یہ معاہدہ کیا کہ اس معاہدے کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر کھڑا ہے کہ اگر وہ معاہدے کو چھوڑتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ بات نہیں بنتی، آگے نہیں چلتی، اور اگر معاہدے کے ساتھ چلتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ تو اس صورتحال میں جو معاشی جو ایکسپرٹس ہیں وہ ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ یہ آنے والے دنوں میں اس کی کو بہتر صورت سامنے آ جائے۔ رانا صاحب ایک منٹ بھائی، ایک ادھر سے بس دو آپ کو باقاعدہ جو ہے الرج کیا کہ ان کو گرفتار رانا ثناء اللہ صاحب اور وزیر اعظم کی ہدایت پہ کیا گیا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں ساری اپوزیشن نے پی ٹی آئی نے ہر جگہ پہ رات کو عدالت لگانے کا وہ کیا، کل رات کو بھی 11:30 بجے عدالت لگی، اس پہ آپ کیا؟ کاش اگر پی ٹی آئی کے لیے عدالت لگی ہے رات 12 بجے تو کاش ہمارے لیے کبھی دن کے 12 بجے عدالت لگ جائے۔ ہمارے لیے تو جو ہے وہ دن کے 12 بجے بھی جو ہے وہ عدالت نہیں لگتی رہی۔ جس دن میرے خلاف ایک بے بنیاد جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تو اس دن تو پورا میڈیا جو ہے وہ بتا رہا تھا، اس وقت جو ہے وہ ساری صورتحال واضح تھی، تو ہمیں تو رات 12 بجے کیا، ہمیں تو دن 12 بجے بھی جو ہے وہ انصاف نہ مل سکا، اور 6 ماہ جیل میں رہنے کے بعد ضمانت ملی۔ جس دن مریم نواز کو، وہ بھی ایک قوم کی بیٹی ہے، جن حالات میں اور جس طرح سے اسے پابند سلاسل اس کے والد ہمارے لیڈر میاں نواز شریف کی موجودگی میں گرفتار کیا گیا، وہ بھی طریقہ کار بڑا نامناسب تھا۔ اگر کل شیریں مزاری کو گرفتار کرنے کا طریقہ نامناسب تھا، وہ طریقہ بھی مناسب نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے تو کوئی دن کے 12 بجے بھی جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ نہیں کھلی۔ ہمارے لیے تو ایک دفعہ رات 12 بجے عدالت کھلی تھی، اور حنیف عباسی کو جس مقدمے میں 3 ماہ سزا نہیں ہو سکتی، اس میں اس کو جو ہے وہ عمر قید جو ہے وہ سزا دی گئی تھی۔ تو یہ معاملات جو ہیں، اس کے باوجود ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں کی عزت کرتے ہیں، اور عدالت نے جو کل حکم فرمایا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے عمل کریں گے۔ لیکن یہ انصاف جو ہے یہ سب کے لیے جو ہونا چاہیے۔ 22 ماہ آج جو جوان جو ہے وہ اسے چیف منسٹر بنایا ہے پنجاب اسمبلی کے ایوان نے، اور اللہ تعالیٰ نے، وہ 22 ماہ جیل میں رہا ہے۔ میاں شہباز شریف کے خلاف پہلے نیب لگی رہی ہے، اس کے بعد جب نیب کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، عدالتوں میں ایکسپوز ہو گیا، اور عدالتوں میں باقاعدہ بیان دیے نیب نے کہ نہیں جی کرپشن کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، تو وہی یہ تو ہم کرپشن کا کیس تو ہم بنا ہی نہیں رہے، تو اس کے بعد جناب پھر ایف آئی اے میں جو ہے وہ انکوائری شروع کر دی گئی، اپنے ڈھنگ کے پروسیکیوٹر لگائے گئے، اپنے ڈھنگ کے جو ہیں وہ انویسٹیگیشن افیسر لگائے گئے۔ شہزاد اکبر نے اپنے چماٹے اور جو اپنے چیلے تھے ان کو چن کے اس نے جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ افیسر لگایا، چن کے ان کو جو ہے اس نے جو پروسیکیوٹر لگایا۔ اس وقت تو خیر کوئی نوٹس نہیں ہوا، لیکن ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عدالت عالیہ کے، عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے، اور اپنی آہو بقا بھی کریں گے۔
ہمیں امید ہے کہ جو انصاف اب تک ہمیں ملا ہے وہ بھی عدالتوں سے ہی ملا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ انصاف، الٹیمیٹ انصاف جو ہے وہ بھی انہی عدالتوں سے جو ہے وہ ہمیں بھی ملے اور باقی سب کو بھی ملے۔